پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل، مانسون کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مانسون تیاریوں سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی اور چیئرمین NDMA کو صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے فوری دوروں کی ہدایت۔ وزیر خزانہ کو ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے فنڈز کی پیشگی تیاری، متعلقہ اداروں کو جامع روڈ میپ کے تحت حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا حکم۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد اسلام آباد اور گرد و نواح میں رحمت خداوندی، مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، شہر اقتدار میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج، آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، موسم خوشگوار، کراچی میں بھی مطلع جزوی ابرآلود، بوندا باندی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان، دیہی سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم و خشک رہنے کی پیشگوئی۔ پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز پگھلنے لگے، ملکی دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی سطح میں بتدریج بہتری، 3 بڑے آبی ذخائر میں قابل استعمال پانی کا مجموعی ذخیرہ 34,03,000 ایکڑ فٹ ریکارڈ، ممکنہ مانسون بارشوں سے پانی کی آمد و اخراج اور ذخائر بتدریج بڑھیں گے۔ جہانیہ میں زیر تعمیر دیوار گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق، افسوسناک واقعہ ظفر اللہ چوک کے علاقے میں پیش آیا، مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو ملبے سے نکالا۔ لاہور میں حصول تعلیم کے لیے آنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق طلبہ کی تدفین، علاقے کی فضا سوگوار، نماز جنازہ کے موقع پر رقت آمیز مناظر، زخمی 6 بچے اور ٹیچر اسپتال میں زیر علاج، گھر کی چھت TR گارڈر کی بنی تھی، ٹائل لگانے کے دوران واقعہ پیش آیا، واقعے کی ابتدائی رپورٹ تیار، ٹیوشن ٹیچر کے شوہر، مالک مکان اور مستری سمیت 5 افراد زیر حراست۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا لاہور میں چھت گرنے کے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار، سوگوار خاندانوں سے تعزیت، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے یقین دلایا ہے کہ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ انکوائری کروا کر ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ مریم نواز کا سانح ہے کہ متاثرین کے لیے امداد کا اعلان، جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ، زخمیوں کو فی کس 5-5 لاکھ دینے کا اعلان، حادثے کے ذمہ داروں کے تعین کرنے کے احکامات۔ واقعہ قدرتی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں، لاہور کے سانحہ کانہا میں زخمی ٹیوشن سینٹر کی مالکن کا بیان، کہا واقعہ ہماری غفلت سے نہیں ہوا، اس میں میری اپنی بچی اور رشتہ دار کے بچے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ سانحہ کاہنا، پنجاب اسمبلی میں قرارداد جبات، 14 بچوں کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا، جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے شہداء پیکج، زخمیوں کو مفت طبی سہولیات کی فراہمی، تمام اسکولز، کالجز اور ٹیوشن سینٹرز کے سیفٹی آڈٹ اقدامات، قرارداد میں نجی اکیڈمیوں کی لازمی رجسٹریشن اور تعلیمی اداروں کے انفراسٹرکچر کی جانچ کے لیے مؤثر قانون سازی کا مطالبہ۔ عمرکوٹ کے گاؤں گموری میں اسکول کی دیوار گرنے سے 3 بچیوں کی موت کا واقعہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، محکمہ تعلیم سے فوری رپورٹ طلب، جاری بیان میں سید مراد علی شاہ نے کہا غفلت یا لاپرواہی ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع کرن کے علاقے سدہ میں کچا مکان منہدم، ماں بیٹا جاں بحق، خاتون کا دوسرا بیٹا زخمی، فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، ریسکیو ذرائع کے مطابق گرنے والا کچا مکان بارشوں سے متاثر تھا۔ اسلام آباد کے علاقے ترامڑی چوک میں آوارہ کتے پر فائرنگ، 2 بچے زخمی، واقعہ HBS اسپتال کے عقب میں گلی میں پیش آیا، پولیس زخمی بچوں کو پولی کلینک اسپتال منتقل کر دیا، حالت خطرے سے باہر، شواہد اکٹھے کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔
اسلام آباد میں قیدی وین سے فرار حوالاتیوں کی گرفتاری میں اہم پیش رفت، انتہائی سنگین مقدمات میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، عدیل، زیغم اور احتشام شامل، اسلام آباد پولیس کے حوالے۔ پولیس کا کہنا ہے دیگر ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کراچی میں ڈاکو پھر بے لگام، لوٹ مار کے ساتھ شہریوں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے۔ کورنگی کے علاقے اللہ والا ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ کوکین کوئین پنکی نیٹ ورک فعال، کراچی کے کسی بھی حصے میں 40 سے 50 منٹ میں کوکین ڈیلیوری کا انکشاف، پرانے نمبرز بند، نئے نمبر سے کسٹمرز کو میسج ملنا شروع ہو گئے، خریداروں کے لیے آفر بھی لگا دی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی کارروائیاں جائز، ٹارگیٹڈ اور متناسب ہیں، بھارتی وزارت خارجہ کا بے بنیاد اور من گھڑت بیان مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پڑوسی ممالک کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کا بھارتی ٹریک سب کے سامنے ہے۔ یہ مضحکہ خیز بیان ایسے ملک کی جانب سے آیا ہے جو اپنے ہمسایہ ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت میں مداخلت کرتا ہے۔ افغانستان سے فضائی دراندازی کا بھرپور، بروقت اور مؤثر جواب، بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرون فضا میں تباہ، پاکستان کا فضائی دفاعی نظام متحرک، ہر اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، افغان طالبان رژیم دہشت گردی کی سرپرستی بند کرنے ورنہ بھاری قیمت چکائیں گے، سیکیورٹی فورسز کا 2 ٹوک پیغام۔ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، امن سے ہی سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے بات چیت، کہا ایرانی قیادت کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئیں، ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ، بھارت میں سزا مکمل کرنے والے 97 قیدی پاکستان آئیں گے، 2008 میں طے پانے والے قونصلر رسائی معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں، پاکستان کا بھارت سے قیدیوں کو قونصلر رسائی دینے کا مطالبہ۔ ورلڈ بینک کا 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے جائزے کا مطالبہ، باقاعدہ اور بروقت NFC ایوارڈ مالی استحکام کے لیے ضروری، وفاق، صوبوں اور بلدیاتی اداروں میں وسائل کی بہتر تقسیم پر زور، پاکستان میں مالیاتی وفاقیت مضبوط بنانے پر نئی رپورٹ جاری، مالی خسارے کی بڑی وجوہات زیادہ منتقلیاں اور کمزور ٹیکس وصولیاں، زرعی آمدنی ٹیکس نہ ہونے سے محصولات متاثر، صوبائی آمدن بڑھنے کے باوجود وفاقی اخراجات میں متناسب کمی نہ آ سکی، عالمی بینک کی رپورٹ کا متن، وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر مالی ہم آہنگی ناگزیر قرار۔ نئے مالی سال 2026-27 کا آغاز، بجٹ میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد شروع، FBR نے درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں نمایاں کمی کر دی، ریگولیٹری ڈیوٹی کی شرح زیادہ سے زیادہ شرح 50 سے کم کر کے 20% مقرر۔ FBR کو نئے مالی سال کے لیے 12,957 ارب کا نظر ثانی شدہ ٹیکس ہدف مل گیا، گزشتہ مالی سال کے اختتام پر FBR کا خالص ٹیکس وصولی ریکارڈ 13,100 ارب تک پہنچ گئی، مالی سال 2025-26 میں 13,000 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول کیا گیا۔ کمرشل بنیادوں پر درآمد ہونے والی استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد مزید مہنگی ہونے کا امکان، 30% اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد، 30% اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی پہلے سے نافذ RD کے علاوہ وصول کی جائے گی، اضافی ڈیوٹی کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ معاشی سست روی اور علاقائی کشیدگی کے باوجود سندھ ریونیو بورڈ کی شاندار کارکردگی، گزشتہ مالی سال میں 370 ارب سے زائد محصولات وصول،
مالی سال 2024-25 کے مقابلے محصولات میں 20% سے زائد اضافہ، سیلز ٹیکس وصولیاں 344 ارب سے زائد ہو گئیں، زرعی آمدن ٹیکس کی وصولیاں پہلی بار 1 ارب سے تجاوز کر گئیں۔ الیکشن کمیشن میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس، ڈی سی اسلام آباد کو وزیر اعظم آفس سے یونین کونسلز کی تعداد سے متعلق مسودے کی منظوری کے حوالے سے مکمل جواب حاصل کرنے کی ہدایت۔ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد آئینی تقاضا ہے، جواب نہ آئے تو آئندہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ کی حاضری یقینی بنائی جائے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت، سماعت 7 جولائی تک ملتوی۔ جہاں بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں، وہاں اسمبلی میں قرارداد پاس ہو رہی ہے۔ تسلیم کرتا ہوں ہمارے بلدیاتی نظام میں خامیاں ہیں۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو، کہا آبادی پر کنٹرول سے متعلق وفاق سے تعاون کو تیار ہیں، 12 سے 18 گھنٹے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت محکمہ زراعت کا اہم اجلاس، کسان کارڈ اور زرعی میکانائزیشن کا جائزہ۔ پنجاب میں 9 لاکھ کسان کارڈ، کسانوں کو اب تک 360 ارب روپے کے بلا سود قرضے جاری کیے جا چکے، ریکوری کی شرح 99% رہی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ، ہم نے کسانوں کو حقیقی معنوں میں حقوق دیے ہیں، تاریخ میں پہلی بار 3 سال میں 50,000 ٹریکٹرز دیے جائیں گے، ماضی میں کسی حکومت نے کسانوں کو اتنی بڑی تعداد میں ٹریکٹرز فراہم نہیں کیے۔ مریم نواز کی اجلاس میں گفتگو۔ پنجاب میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے فروغ کے لیے $70 ملین کی مالی معاونت منظور۔ عالمی بینک کی گرانٹ سے کنیکٹڈ پنجاب پروگرام کے تحت صوبے میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ، ڈیجیٹل سرکاری خدمات اور کیش لیس ادائیگیوں کے نظام کو وسعت دی جائے گی۔ منصوبے کے تحت ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں $5 کروڑ کی نجی سرمایہ کاری بھی متوقع ہے۔ ایس ای سی پی کی اصلاحات سے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کا فروغ۔ رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں 9 کمپنیوں نے مختلف شعبوں میں 20 ارب سے زائد سرمایہ اکٹھا کیا۔ ایس ای سی پی کی اصلاحات سے کمپنیز کے لیے سرمایہ کا حصول اور لسٹنگ مزید آسان ہو گئی۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کے نقصانات سے متعلق درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کا زینب الرٹ ہیلپ لائن کے ڈی جی کی رپورٹ پر اظہار عدم اطمینان۔ این سی سی آئی اے کو بھی جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ پوری دنیا کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جسٹس ارباب محمد طاہر کا ڈی جی زینب الرٹ سے استفسار۔ کراچی میں ایک اور بچہ ایچ آئی وی میں مبتلا، پٹھان کالونی کے رہائشی 3 سالہ بچے میں ایچ آئی وی کی تصدیق۔ بچے کا علاج نجی اسپتال میں ہوا تھا، اس کے بعد طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے ہمارا بچہ ایچ آئی وی میں مبتلا ہوا، والدین کا الزام۔ مودی حکومت مسلمانوں کی تاریخ مسخ کرنے کے در پہ، گجرات میں مزید 3 مساجد اور متعدد مزارات مسمار۔ بی جے پی کی جانب سے حکومتی مشینری کا استعمال، کارروائی بغیر پیشگی نوٹس کے کی گئی۔ مسماری پر وضاحت کے طلبگار مسلمانوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں، احتجاج کرنے والے 25 نوجوان گرفتار۔ آپریشن سندور پر مودی حکومت کی غلط بیانی بے نقاب، 13 مہینے تک ہلاکتوں کی تعداد خفیہ رکھنا اپنے ہی فوجیوں کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کے مترادف۔ بھارتی اپوزیشن جماعتوں اور ریٹائرڈ فوجیوں کی اپنی حکومت پر شدید تنقید، اموات چھپانے کو غداری قرار دے دیا۔ بھارت سائبر سیکیورٹی میں بھی ناکام، صدر مرمو کی تقریر کے دوران ریپبلک ٹی وی ہیک، نامعلوم ہیکرز نے پاکستان کا قومی ترانہ چلا دیا۔
ایران کا امریکہ پر فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، ورلڈ کپ میں ایرانی ٹیم کے ساتھ نامناسب اور غیر مساوی سلوک کیا گیا۔ ٹیم کو میچ وینیو سے الگ مقام پر ٹھہرانا میزبانی کے اصولوں کے منافی تھا۔ ویزوں کے اجراء میں رکاوٹوں کا الزام، ایرانی کوچنگ سٹاف اور فٹ بال حکام کو امریکی ویزے جاری نہ ہونے کا دعویٰ۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز اور فیصلہ کن مقابلے جاری۔ ناک آؤٹ مرحلے میں فرانس نے سویڈن کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فرانس کا اگلا مقابلہ پیراگوئے سے ہوگا۔ ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 2-1 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔ راؤنڈ آف 16 میں ناروے کی دھواں دھار انٹری۔ فرانس اور ناروے کی فتوحات کے ساتھ ناک آؤٹ مرحلے میں مقابلے مزید دلچسپ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔